الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق گزارش ہے مختصر حکیم اور تصور اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ بانو بی بی بنت امیر حسن مرحوم کی روح کو احسان کریں. یقیناً چونکہ یہ ایک مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے اور یقیناً یہ موت جو ہے وہ برحق ہے، اس سے کوئی دور نہیں بھاگ سکتا. یہی ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے جسے دنیا کا بڑا سا بڑا بادشاہ ہو، بڑی سے بڑی شخصیت ہو، کوئی اس سے دور نہیں بھاگ سکتا. یہ موت ہے. ہر بشر کو یہ پتا ہے کہ موت ہمیں آنی ہے. یہاں تک کہ جب 1,24,000 نبی آئے اور چلے گئے، موت نے بخشا نہیں. امام آئے چلے گئے، اگر کوئی باقی بھی رہا تو اللہ نے اسے پردے غیب میں رکھا یا آسمان پر بلا دیا. تو دنیا میں یہ موت ایک ایسی سچائی ہے جسے کوئی دور نہیں بھاگ سکتا. مگر یہ کرم ہے، یہ عطا ہے، یہ کرم ہے ہم شیعان حیدر کرار کا، اہل بیت کا، جناب سیدہ کا، کہ دنیا میں آپ ہر بشر کو تلاش کریے، کوئی ایک بشر لا کر دکھائیے جو یہ کہتا ہو ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا. مگر کیا فضیلت ہے شیعان حیدر کرار کی کہ صرف اور صرف دنیا میں ایک قوم ہے، واحد قوم ہے، قوم شیعہ. اگر قوم شیعہ سے یہ سوال کیا جائے یہ بتاؤ تمہیں موت کا کوئی خوف نہیں ہے، کہے گا نہیں ہے. کہو کیوں؟ جواب دے گا موت کا خوف اس کو ہوتا ہے جس کے لیے دنیا محدود ہو. اس کو موت کا خوف نہیں ہوتا جسے یقین ہو کہ دنیا کے بعد بھی اپنے والے ہیں. جسے یقین ہو دنیا کے بعد بھی اپنے والے ہیں. ہم نے کہا شیعان حیدر کرار کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ موت سے نہیں گھبراتے. زندہ مثال دوں، امام نے کہا، امام حسین علیہ السلام نے کہا جو بھی زائر میری زیارت کے لیے آئے گا کربلا مولا، میں اس کے دل سے موت کا ڈر نکال دیتا ہوں، میں اس کے دل سے موت کا خوف نکال دیتا ہوں. بھائی دلیل تو دلیل یہ امام نے دی کہ دیکھو جب بھی کوئی زائر آتا ہے تو گھر سے سوٹ لے کر آتا ہے، جب کربلا سے واپس آتا ہے تو کربلا کا کفن لے کر آتا ہے. کربلا کا کفن لے کر آتا ہے. اور واحد قوم ہے قوم شیعہ جو اپنی
جذبہ دیا ہے اہل بیت کی محبت میں. ماں جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے کفن لے کر آتی ہے. بچہ جاتا ہے, ماں کی سفارش ہوتی ہے, بیٹا کربلا جا رہا ہے, کچھ لانا یا نہ لانا, کفن ضرور لے کر آنا. کچھ لانا یا نہ لانا, کفن ضرور لے کر آنا. یہ محبت اہل بیت ہے کہ ہمارے دل سے موت کا خوف نکل گیا, اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا وارث ہے. وہ گھبرائے اور وہ ڈرے, وہ طلب کرے جنت کی, جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارا وارث ہے بھی یا نہیں ہے, اور جس کو ہم نے وارث بنایا ہے گویا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. ہمارے تو ماشاءاللہ ایسے ایسے امام ہیں, ایسے ایسے معصوم ہیں جن کی سفارش رد نہیں جا سکتی. یہ موت ہے, برحق ہے, لیکن یہ کرم ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں کوئی انتقال ہوتا ہے, کوئی اس جہاں سے اس جگہ جاتا ہے, تو ہم کبھی اپنے مرحومین پر گریہ نہیں کرتے ہیں, اپنے مرحومین پر آنسو نہیں بہاتے ہیں. جب بھی ہمارے یہاں کوئی انتقال کر جاتا ہے, اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جاتا ہے, ہم امام حسین کا فرش اعظم چاہتے ہیں, ہم ان کی غربت کو یاد کر کے روتے ہیں, ہم ان کے مصائب پڑھ کے گریہ کرتے ہیں. ہم کبھی بھی اپنے مرحومین پر گریہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اگر پانی کا قطرہ ہے, قطرہ آب ہے, اگر اسے زمین پر گرا دیا جائے, زمین فوراً اپنے اندر جذب کر لے گی, اس قطرہ آب کا وجود مل جائے گا. مگر اسی قطرہ آب کو اگر آپ ایک سمندر میں ڈال دیجیے تو جب تک سمندر باقی رہے گا تب تک قطرہ آب باقی رہے گا. اگر ہم اپنے مرحومین کا غم اپنا غم سمجھ کر منائیں گے تو ایک دن منائیں گے, 2 دن منائیں گے, ایک دن ثواب پہنچے گا, 2 دن ثواب پہنچے گا. مگر ہم اپنے غم کو اگر غم حسین میں منتقل کر دیں گے تو تا قیامت یہ غم باقی رہے گا, تا قیامت ہمارے مرحومین کو ثواب پہنچتا رہے گا. یہ ہے فضیلت. ہم اپنے غم کو اپنا غم سمجھ کے نہیں مناتے. اور یاد رکھیں, ایک مرحوم واقع ایسا علیہ السلام کی مجلس ہے, مرحومہ بھی کون؟ ایک مومنہ, یقینا جس سے جلدی کوئی مجلس, کوئی جلوس, کوئی شبداری قضا نہیں ہوتی تھی, ہر جگہ اپنی حاضری دیتی تھی. یہ بھی نہیں کہ بہت دولت مند تھی, کار سے جاتی تھی, نہیں پیدل جاتی تھی, مگر ہر مقام پر پہنچتی تھی جہاں مجلس ہوتی تھی, جہاں شبداری ہوتی تھی. اور یقیناً یاد رکھیں یہی وہ اجر ہوگا, وہ ثواب ہوگا جو مرنے کے بعد مرحومہ کے کام آئے گا. اس لیے کہ آپ لاکھوں کروڑوں دولت کما کر دنیا میں بڑا سا بڑا فلیٹ بنوا لیں, مگر اگر دین کے لیے کچھ نہیں کیا ہے, اہل بیت کے لیے کچھ نہیں کیا ہے, تو وہاں جب جانا پڑے گا تو خالی ہاتھ جانا پڑے گا, کچھ لے کر نہیں جانا پڑے گا. اس لیے کہ دیکھیں انسان 3 چیزیں سوچتا ہے بدل جائے. سب سے پہلے انسان سوچتا ہے ہمارا نام بدل جائے, ہمارا نام بڑا ہو جائے. دوسری انسان سوچتا ہے ہمارا لباس بدل جائے, ہمارا لباس اعلیٰ درجے کا ہو. تیسرا انسان سوچتا ہے ہمارا مکان بدل جائے. مگر یاد رکھیں مرتے ہی اللہ ان 3 چیزوں کو بدل دیتا ہے. مرحوم یہ سوچتا ہے میرا نام بلند ہو جائے, اللہ مرنے کے بعد اسے مرحوم کا خطاب دیتا ہے. زندگی میں وہ سوچتا ہے میرا لباس تبدیل ہو جائے, میرا لباس بلند ہو جائے, میرا لباس اعلیٰ درجے کا ہو. مرنے کے بعد اس کا لباس کفن بن جاتا ہے. انسان سوچتا ہے میرا مکان بلند ہو, میرا مکان بڑا ہو. مرنے کے بعد خدا اس کا مکان اس کی قبر قرار دیتا ہے. یاد رکھیں دولت کے پیچھے نہ بھاگے.
اگر آپ دولت سے بھی سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ تم میرا کہاں تک ساتھ دو گے، تو دولت جواب دے گی کہ زیادہ کریں گے تو ہم اپنی دولت سے، اس مال سے تمہیں کفن دے سکتے۔ جس کو انسان نے اپنا ایمان بیچ بیچ کر دولت اکٹھا کی، اس دولت نے کیا جواب دیا؟ ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ تمہیں کفن دے سکتے ہیں۔ اب انسان پہنچا، مرحوم پہنچا اپنے بچوں کے پاس، اے بیٹو یہ بتاؤ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تمہاری زندگی میں نے بنانے کے لیے زندگی بھر محنت کی، زندگی بھر حرام کمایا، زندگی بھر یہ نہیں دیکھا کیا حرام ہے کیا حلال ہے، میں نے تیری زندگی بنائی، اب یہ بتا تو میرا ساتھ کہاں کر دے گا؟ اولاد کہے گی اگر زیادہ ہوگا تو ہم تمہیں قبر تک پہنچا لیں گے۔ اب انسان آیا اپنے اعمال کے پاس، جس کو اس نے حقیر جانا، جس کو اس نے کوئی عزت نہیں دی، اس سے سوال کیا اے میرے اعمال یہ بتا تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا؟ اعمال نے جواب دیا اے محبوب جب تک جنت اور جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے تب تک میں تیرے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تو یاد رکھیں ہمارا اصل مقام یہاں نہیں ہے، یہ آخرت کی ایک کھیتی ہے، ہمارا مقام کہیں اور ہے۔ ہم آئے ہوئے ہیں یہاں ایگزام دینے، ہم آئے ہوئے ہیں یہاں کچھ بولے، اور جو بولیں گے وہاں جا کر وہی کاٹیں گے۔ اس لیے کہ آپ نے کبھی بھی دیکھا ہوگا کوئی گیہوں بوئے اور جو کاٹے، جب بھی جو انسان بوتا ہے اللہ نے کہا اگر ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کی ہے تو اس کا ثواب تمہیں پہنچے گا، اگر ذرہ برابر بھی تم نے غلط اعمال انجام دیا ہے تو اس کا گناہ، اس کی سزا تجھے بھگتنی پڑے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنے اعمال ایسے بنائیں کہ جب دنیا سے چلے جائیں تو دنیا ہمیں یاد رکھے۔ اس صلوات پڑھیں۔ دنیا ہمیں یاد رکھے، یاد رکھے دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ جو زندگی میں اپنا وجود کھو دیتے ہیں، ایک وہ جو مر جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر بھی ان کا نام باقی رہتا ہے، پھر بھی ان کا نام باقی رہتا ہے۔ ایک وہ جو دنیا میں زندہ رہتا ہے، لوگ دعا کرتے ہیں پالنے والے یہ مر جائے، یہ دنیا سے چلا جائے۔ ایک وہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے، لوگ روتے ہیں، لوگ گریہ کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں جدا تو کیا مگر تمہارے نیک اعمال جو میرے دل میں ہیں وہ دل سے نہیں نکل پا رہے۔ تو دنیا میں رہ کر ایک چیز ہے صرف اور صرف، اگر آپ کے پاس علم ہے تو علم کے بھی حاصل موجود ہوں گے، آپ کے پاس دولت ہے دولت کے بھی حاصل موجود ہوں گے، دولت کی بھی لوگ جلن کریں گے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے، مال ہے، بچے ہیں، کچھ بھی ہو لوگ حسد کریں گے، مگر دنیا میں صرف اور صرف ایک چیز ہے جس سے کوئی حسد نہیں کرتا، جس سے کوئی جلن نہیں کرتا، وہ چیز ہے اخلاق۔ اگر آپ کے پاس اخلاق ہے، نیک کردار ہے، تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو خراب کرے گا۔ یاد رکھیں اپنے کردار سے دنیا پر حکومت کر لے، نیزوں و خنجر و تلوار میں کیا رکھا ہے۔ اگر انسان چاہے تو اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو جیت لے۔ آج دنیا یاد رکھتی ہے اگر کوئی نیک انسان اس دنیا سے اس دنیا میں چلا جاتا ہے، آپ کہیں گے روحوں کو یاد رکھتی ہے، نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ
عند ربهم يرزقون. ہرگز انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، مردہ سوچو بھی مت جو اللہ کی راہ میں مر گئے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی مت. بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے. کیسے زندہ ہے؟ اندہ ربهم یرزقون، اپنے رب کی طرف سے وہ رزق پاتے ہیں، اپنے رب کی طرف سے وہ رزق پاتے ہیں. آج دیکھیں مہاتما گاندھی مر گئے مگر ان کا اہنسا کا پروچن انہیں آج بھی جلائے ہوئے ہے. آئنسٹائن مر گیا مگر اس کی تھیوری آج بھی اسے جلائے ہوئے ہے. تو یاد رکھیں کچھ انسان اپنے کردار کی وجہ سے زندہ ہوتے ہیں، کچھ انسان اپنی ایجاد سے زندہ ہوتے ہیں. کوئی مرنے والا مر گیا، امام بارگاہ بنوا کر چلا گیا، اب جب تک امام بارگاہ ہوگا تب تک اس کا نام ہوگا. کوئی مرنے والا مر گیا، مسجد بنوا کر چلا گیا، جب تک مسجد باقی رہے گی تب تک اس کا نام باقی رہے گا. کوئی مرنے والا مر گیا، روزہ تعمیر کرا کر چلا گیا، جب تک روزہ باقی رہے گا تب تک مرنے والے کا نام باقی رہے گا، تب تک مرنے والے کا نام باقی رہے گا. مگر آپ کہیں گے قبلہ ان کی صرف روحیں زندہ رہیں گی، ان کی روحیں زندہ رہیں گی، ان کا جسم زندہ نہیں رہے گا. مگر اللہ نے کیا کہا؟ اندہ ربهم یرزقون، اپنے رب کی طرف سے وہ رزق پاتا ہے. تو رزق لینے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، رزق لینے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے. آئیے بتائیں، آئیے شاہد مثال دے، آئیے دلیل دے، وہ کون لوگ ہیں جن کو مرنے کے بعد ان کا جسم بھی سلامت رہتا ہے، ان کی روح بھی سلامت رہتی ہے. آج سے 6-7 سال پہلے چلے جائیں گے، باپ کو دکھے گا حجر بن عدی جو مولا علی کے صحابی تھے، جب 1400 سال بعد ان کا لاشا قبرستان سے ISIS نے نکالا تو کیا دیکھا؟ جو نورانیت 1400 سال پہلے تھی، چہرے کو وہ نورانیت اپنی ہے، جیسی آنکھ تھی ویسی آنکھ ہے، جیسا چہرہ تھا ویسا چہرہ ہے، جیسی شباہت تھی ویسی شباہت ہے، جیسی نورانیت تھی ویسی نورانیت ہے. تو پتہ چلا اگر کوئی بندہ مومن دل میں علی کی محبت لے کر چاہ جائے، اس کا جسم بھی زندہ، اس کی روح بھی زندہ. ایک صلوات پڑھ دیں. مرنے کے بعد بھی جس کا ذکر ہو وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہوتا ہے. آپ انصاف سے بتائیں، جو مرحومہ کا انتقال ہوا ہے، مرنے سے پہلے انہیں کتنے افراد جانتے تھے، کتنے افراد جانتے تھے؟ مگر جیسے انتقال ہوا لوگ جمع ہوئے، لوگ جاننا شروع کر دیے. ہاں بھائی، کوئی اس نام کی مرحومہ تھی جو فلاں گاؤں میں ہوتی ہے، جو فلاں گاؤں میں تھی. تو پتہ چلا مرنے کے بعد بھی جس کا ذکر ہو وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے. آپ انصاف سے بتائیں، ابھی باقر نمر کو پھانسی دی گئی، کتنے افراد تھے جو اس سے پہلے انہیں جانتے تھے؟ بہت کم افراد تھے جو جانتے تھے. ہاں کوئی آیت اللہ بھی ہے، کوئی عالم دین بھی ہے جو سعودی میں رہتے ہیں. مگر جیسے ہی پھانسی دی گئی پوری دنیا جان گئی کوئی علی کا چاہنے والا تھا جو ظلم کے خلاف رکا نہیں، جو ظلم کے خلاف سامنے آ گیا، جو ظلم کے خلاف سامنے آ گیا، سینوں کو چوڑا کر کے آ گیا. آپ کو معلوم ہے 15 دن بعد یہ آرڈر ملا تھا کہ 15 دن بعد باقر نمر کو پھانسی دی جائے. مگر رات ہی رات میٹنگ بیٹھی سعودی میں، رات ہی رات یہ فیصلہ ہوا کہ باقر نمر کو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی انہیں پھانسی دی جائے. کیوں جلدی کی گئی؟ اس لیے
پیچھے کی حسینی فکر کو ذہن وفا میں کھول نہ دے، یزید وقت کے یہ سارے راز کھول نہ دے. یہی تھا حکم کہ تو جلد نمر کو پھانسی کہیں یہ میسا میں کمار بن کے بول دے. السلام علیکم. کہیں یہ میسا میں کمار بن کے بولنا. یہ وجہ تھی کہ انہیں پھانسی دی گئی. یہ اہل بیت کا کرم ہے کہ اگر ان کے دل میں موت کا خوف ہوتا تو وہ کبھی ظلم کے سامنے نہ آتے، خلاف نہ ہوتے، وہ ڈر جاتے. مگر یہ کرم ہے شہزادی کا اور کرم ہے اہل بیت کا، جنہوں نے ہمارے دل سے موت کا خوف نکال دیا ہے، موت کا خوف نکال دیا ہے. بتائیں ہم کیوں نہیں ڈرتے موت سے؟ ہم کیوں نہیں پیچھے ہٹتے موت سے؟ آئیے بتائیں. جب جناب مختار قیدی بنے، وقت کے انتظام نے حکم دیا سپاہیوں کو، جاؤ مختار کو میرے دربار میں لے کر. ایک یا دو یا تین چار افراد نہیں گئے، پورے 17 افراد گئے. جناب مختار بلا دربار میں پہنچے. مختار وقت کے انتظام نے مجھے طلب کیا ہے. کہا اچھا، کہاں؟ کہا مگر میں چلوں گا، میری شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا میں آگے آگے چلوں گا، تم سب میرے پیچھے پیچھے چلنا. کہا کیوں؟ کہا تاکہ پتا چلے کہ دنیا میں علی والوں کی شان کیا ہوتی ہے، دنیا میں علی والوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے. ادھر مختار چلے، ادھر وقت کے ابن زیاد نے 1300 لوگوں سے حلف لے لیا. دیکھو مختار آنے والا ہے، اگر مختار آ جائے کوئی سلام کا جواب نہ دے گا. مختار اگر سلام کرے تو جواب نہ دینا، مختار کو سلام نہیں کرنا، تاکہ مختار کو یہ احساس ہو اب دنیا میں علی والے نہیں بچے ہیں، اب دنیا میں علی والے نہیں رہ گئے ہیں. ادھر یہ گفتگو کر رہا تھا، ادھر کلیوں کی چھن چھن سے محبت علی کا قصیدہ بولتا ہوا. جیسے ہی مختار نے پہلا قدم دربار میں رکھا، پورا دربار اٹھ گیا. مختار میرا سلام، مختار میرا سلام، مختار میرا سلام. مختار نے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا، 4 چکر دربار کے لگایا، پورا دربار خالی ہو گیا. مختار ابن زیاد کی تخت کو پہنچے، اپنے ہاتھوں سے ابن زیاد کو زمین پر پھینکا، سینے پر قدم رکھی. کہا تو مجھے موت کا حکم دیتا ہے؟ تو جانتا ہے ابھی میرا مشورہ تھا، نبوت کے مالک علی نے، نور کے استاد علی نے، جبریل کے ٹیچر علی نے میرے گھٹنے بال کو بھروسہ دے کر کہا تھا ایک وقت آئے گا تو 1,46,000 دشمن علی مارے گا. ارے میں نے تیرے جیسا کمینہ ایک بھی نہیں مارا، مجھے موت کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے موت کیسے آ سکتی ہے؟ کہ مختار تجھے ڈر نہیں لگتا؟ تجھے موت کا خوف نہیں ہے؟ کہ کیوں؟ کہ پورا دربار میں میرے سپاہیوں کے ہاتھوں میں تلوار، تیرا ایک گلا، چاروں طرف تلوار، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ مختار مسکرایا. ابن زیاد جھلایا کے پوچھتا مختار تم علی والوں کا مزاج سمجھ میں نہیں آتا، جب بھی موت کی بات ہوتی ہے تم علی والے مسکراتے کیوں ہو؟ سلوات پڑھے محمد. جب بھی موت کی بات ہوتی ہے تم علی والے مسکراتے کیوں ہو؟ مختار نے کہا سننا چاہتا ہے؟ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے جناب مختار نے کہا سن، ہم علی والے موت کے نام پر مسکراتے اس لیے ہیں کہ ہمیں موت بعد میں آتی ہے، میرا علی پہلے آ جاتا ہے. ہمیں موت بعد میں آتی ہے، ہمارا علی پہلے آ جاتا ہے. اس لیے ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا. ہم تو موت کی تمنا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمیں یہ شرف حاصل ہو کہ ہم اپنے امام کی زیارت کر سکیں، ہم اپنے امام کی زیارت کر سکیں. مگر یقین جانیے زیارت وہ کرے گا جو حقیقی محب اہل بیت ہو. آپ نے سنا ہے
بہت سے عالم دین سے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ اللہ نے کیا کہا قرآن مجید میں کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا، کل نفس ذائقہ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، اگر سوال کیا جائے یہ بتائیں موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے؟ کوئی جواب نہیں دے پائے گا، ہم خود جواب نہیں دے پائیں گے۔ موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے؟ اچھا، جس نے موت کا ذائقہ چکھا وہ دنیا میں نہ رہا، اور جو چکھے گا وہ دنیا سے جانے کے بعد ہی چکھے گا، تو پتہ کیسے چلے موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تو جب تمام کتابوں کا مطالعہ ہوا تو نتیجہ نکل کے آیا کہ موت کا ذائقہ پانی جیسا ہوتا ہے۔ موت کا ذائقہ پانی جیسا ہوتا ہے۔ آپ تمام لوگ پانی پیتے ہیں اس لیے کہ پانی ایک ایسی شے ہے کہ بنا پیے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ موت کا ذائقہ پانی کی طرح ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ پانی نہ نمکین ہوتا ہے نہ میٹھا ہوتا ہے، تو ذائقہ کیسے پتہ چلے؟ پتہ اس اعتبار سے چلے گا کہ موت کا ذائقہ پانی جیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پانی میں شکر ملائیں گے تو موت کا ذائقہ میٹھا ہو جائے گا، اگر اس پانی میں آپ نمک ملائیں گے موت کا ذائقہ کڑوا ہو جائے گا۔ پتہ چلا اگر آپ نیک اعمال انجام دیں گے موت کا ذائقہ میٹھا ہو جائے گا، اگر آپ بد اعمال انجام دیں گے موت کا ذائقہ کڑوا ہو جائے گا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں اس لیے کہ موت وہی طرح سے روح قبض ہوتی ہے، آپ نے سنا ہے جیسے پھول سے خوشبو چلی جائے، دوسری جیسے کسی خاردار درخت پر ریشمی کپڑا ڈال کر اسے کھینچ لیا جائے تار تار ہو جاتا ہے کپڑا، اسی طرح سے جب روح قبض ہوتی ہے تو جسم کی ہڈیاں چور ہو جاتی ہیں۔ جب روح قبض ہوتی ہے جسم کی ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں ہمیں ایسا اعمال انجام دینا چاہیے کہ موت وہ ہو کہ سامنے امام ہو، زیارت کرتے کرتے چہرے پر مسکان آئے اور روح قبض ہو جائے، اور روح قبض ہو جائے، ایسا ہونا چاہیے۔ ورنہ یقین مانیے کہ روز محشر وہ خوفناک دن ہوگا کہ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنا خوفناک منظر ہوگا اس وقت۔ ایک چھوٹا سا بچہ جناب موسیٰ کے پاس آیا، اے موسیٰ میں تیری نبوت کا انکار کرتا ہوں، تیرے خدا کو نہیں مانتا، نہ تیری نبوت کو مانتا ہوں، تیرا خدا اگر سچا ہے تو میرے بابا کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، تو میرے بابا کو زندہ کر، اس وقت میں سمجھوں گا کہ تو بھی سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا ہے۔ جناب موسیٰ نے کہا یہ بتا تیرے بابا کی قبر کہاں ہے؟ کہا فلاں مقام پر۔ جناب موسیٰ اس بچے کے ساتھ آئے، کہا قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے میں تجھے آواز دیتا ہوں تو اٹھ جا۔ کب پھٹی؟ ایک نوجوان اس صورت میں اٹھا کہ اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ بچہ حیران ہو کر پوچھتا ہے بابا آپ جوان تھے جب آپ کا انتقال ہوا، کیا مرنے کے بعد سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں؟ کہا نہیں بیٹا، میں تو جنت میں مزے لے رہا تھا، مگر اس اللہ کے نبی نے مجھے آواز دیا، ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ آ گیا کہیں آج روز محشر تو نہیں، آج روز محشر تو نہیں، آج قیامت کا دن تو نہیں۔ یہ اسی کا خوف ہے کہ میرے سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ سبق لینا چاہیے اس واقعہ سے، یقیناً یاد رکھیں مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے،
جتنا ہو سکے دنیا میں رہ کر والدین کی خدمت کرے. کیونکہ ایک شخص آیا امام کے پاس کہ مولا ہم نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا. کہ اچھا وہ کیسے؟ کہ مولا میرے والدین کی خواہش زبان پر آنے سے پہلے میں ان کی تمام خواہشوں کو پورا کرتا رہا. کہ اچھا کہ مولا کبھی غم نہیں دیا، ہمیشہ میرے والدین مجھ سے خوش رہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا. امام نے کہا نہیں، تو کبھی اپنے والدین کا حق نہیں ادا کر سکتا. کہ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب تم نے اپنے ماں باپ کی پرورش کی، تم نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا، تو یہ سوچ کے رکھا کہ انہیں موت کب آئے گی. مگر جب تیرے والدین نے تیری پرورش کی تو یہ سوچ کے کیا کب میرا بچہ جوان ہوگا، کب میرا بچہ جوان ہوگا، میں اپنے بچے کی شادی کروں گا. والدین کے ذہن میں اس کا فیوچر ہوتا ہے، اس کا مستقبل ہوتا ہے. مگر جب بچے خدمت کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ 2 سال کر لو، 4 سال کر لو، 10 سال کر لو، اس کے بعد دنیا سے والدین گزر جائیں گے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا اف تک نہ کرو اپنے والدین کے سامنے. جہاں جہاں اللہ نے اپنا نام استعمال کیا ہے قرآن مجید میں بلا فصل، فوراً بعد اللہ نے اگر کسی کا عہدہ بتایا ہے، کسی کا مقام بتایا ہے تو وہ ہے والدین. اگر آپ دنیا میں رہ کر اپنے والدین کی دعاؤں کو حاصل کر لیں تو آپ کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آپ کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. ماں کی دعا ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو دنیا کی ہر مصیبت ٹال دیتی ہے سوائے موت کی، سوائے موت کے. جناب موسیٰ ایک مرتبہ گئے کوہ طور پر، پاؤں ڈگمگایا. اللہ نے کہا موسیٰ اب ذرا سنبھل کے چلا کر، کیونکہ تیرے حق میں جو تیری ماں دعا کرتی تھی اب وہ تیری ماں زندہ نہ رہی، اب وہ تیری ماں زندہ نہ رہی. اگر کوئی دعا نبی کو بھی سنبھالے تو اسے ماں کہتے ہیں، اسے ماں کی دعا کہتے ہیں. ماں کی دعا میں وہ طاقت ہے جو دنیا میں کسی چیز میں وہ طاقت نہیں. جناب موسیٰ نے سوال کیا خدایا یہ بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، میرا پڑوسی کون ہوگا جنت میں؟ اللہ نے کہا فلاں مقام پر چلا جا، وہاں ایک قصاب ہے، کسائی ہے جو جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا، جنت میں تیرا ہمسایہ ہوگا. جناب موسیٰ بھی حیران پریشان کہ زندگی بھر میں نے خدمت کی، دین کی، اللہ کا نبی بن کے آیا. میں نے سوچا پڑوسی کوئی نبی ہوگا، کوئی امام ہوگا، میرا پڑوسی یہ قصاب. چلے پتہ کرے اس قصاب کے اندر کیا ایسی خاصیت ہے، کیا کوالٹی ہے کہ جو وہ میرا ہمسایہ ہوگا، ہمارا پڑوسی ہوگا. جناب موسیٰ چلے اس پڑوسی کے پاس آئے، غور سے دیکھا تو کوئی چینجنگ نظر نہیں آئی، وہی تو ہر قصاب کرتے ہیں. کوئی وہ بھی کر رہا تھا، ذبح کر رہا تھا، گوشت کاٹ کے گوشت فروخت کر رہا تھا. جناب موسیٰ دیکھتے رہے کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے جو میرا پڑوسی بنے گا. اب شام میں وہ دکان بند کر کے اپنے گھر کو جانے لگا تو جناب موسیٰ سامنے آئے کہ شخص اے قصاب اگر تجھے اعتراض نہ ہو تو ایک شب کے لیے ہم تیرے یہاں مہمان بننا چاہتے ہیں. ہاں تیرے یہاں مہمان بننا چاہتے ہیں. کہ اس میں کیا حرج ہے، آپ چلیے مہمان ہو جائیے، جو بھی ہوگا مل بانٹ کے کھایا جائے گا. کا بہتر ہے. اب جناب موسیٰ چلے، جناب موسیٰ آئے اس کے گھر. اب وہ اپنے ہاتھوں سے گیا، کھانا بنایا، کھانا نکالا اور نکال کر لا کر ماں کے پاس
اپنے ہاتھوں سے روٹیاں توڑ کر سالن میں ڈبو کر نرم کر کے ماں کے دہن میں ماں کے منہ میں دینے لگا۔ جب ماں کھا چکی تو بیٹے نے اس قصاب نے اپنے دامن سے اس کے منہ کو صاف کیا، اور صاف کیا تو ماں نے اسے قریب بلایا کہ بیٹا اپنا کان ادھر لے کر آ۔ جب بیٹا کان لے کر گیا تو ماں نے کوئی جملہ کہا، اس پر ماں بھی مسکرائی، بیٹا بھی مسکرایا۔ اب جناب موسیٰ حیران پریشان کہ اس ماں نے کیا اپنے بیٹے کے کانوں میں کہا کہ بیٹا بھی مسکرایا، ماں بھی مسکرایا۔ قصاب کو قریب بلایا کہ قصاب یہ بتا تیری ماں نے تیرے کان میں کیا کہا؟ کہ وہ میری ماں ایسے ہی کہتی رہتی ہے۔ کہ نہیں تجھے بتانا پڑے گا تیری ماں نے تیرے کان میں کیا کہا؟ کہ میری ماں نے میرے کان میں یہ کہا کہ اے بیٹا تو اپنی والدہ کی اتنی خدمت کرتا ہے، جا جنت میں تیرا پڑوسی جناب موسیٰ ہوگا۔ اے سرور محمد جا جنت میں تیرا پڑوسی موسیٰ ہوگا۔ یقین جانیے، دعا لے لیجئے ماں کی جتنی ہو سکے، والدین کی دعا لیجئے، والدین کی خوشنودی حاصل کیجئے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، آپ چاہے جتنا مرنے کے بعد پڑھیں، چاہے جتنا کریں، اگر آپ نے زندگی میں والدین کی خدمت نہیں کی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر جیتے جی والدین کی خدمت نہیں کی ہے تو مرنے کے بعد بھی اب لاکھوں کا تبرک تقسیم کر دیں، مگر کوئی فائدہ مند نہیں ہے، کوئی آپ کو فائدہ نہیں ملے گا۔ مرنے والوں کو فائدہ بھلا پہنچے گا، فاتحہ کا فاتحہ ثواب، لیکن یاد رکھیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو اللہ نے بتایا۔ کیونکہ ایک آپ نے دیکھا حکومت نے بھی اگر کسی کو یتیم مانا ہے تو وہ ہے عورتیں، عورتوں کو حکومت نے بھی یتیم مانا، بے سہارا مانا۔ انہیں جتنا ہو سکے خدمت کیجیے۔ اگر اپنی بچیوں کے گھر جائیں تو تحفے لے کر جائیں، بچیوں کے گھر جائیں تو تحفے لے کر جائیں، بوسہ لے لیں، پیار کریں۔ یاد رکھیں کہ بچیاں ہر ایک کے مقدر میں نہیں ہوتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ باپ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو، خوش نصیب ہے وہ باپ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ جتنا ہو سکے بیٹیوں کو پیار دے، جتنا ہو سکے، اور بیٹیوں کو ایجوکیشن دے، تعلیم دے، تاکہ وہ اپنے جیتے جی اپنے گھر کو گھر بنا سکے، اپنے گھر کو گھر بنا سکے۔ یاد رکھیں صرف شادیوں کے دن جو ہے پلوں میں قرآن باندھ کر دینے سے بہتر ہے کہ بیٹیوں کو اپنے گھر رکھ کر ان کو قرآن کی تعلیم دے کر ان کی سسرال بھیجو، ان کی سسرال بھیجو۔ صرف دکھاوا نہ کرو، تعلیم دو۔ یاد رکھو، اسی لیے امام نے کہا جب شادیاں لگانے جاؤ تو اس میں اپنی بیویاں نہ تلاش کرو، اپنے ہونے والی بچوں کی ماں تلاش کرو، اپنے ہونے والی بچوں کی ماں تلاش کرو۔ اس لیے کہ اگر ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹے حسنین ہوں گے، اگر ماں ہندا ہوگی تو بیٹا یزید ہوگا، بیٹا یزید ہوگا۔ یاد رکھے، دیکھے کیا عظمت ہے جناب سیدہ کی، کیا عظمت بتائی گئی ہے دین میں بیٹیوں کی۔ بیٹیاں جب دنیا میں آتی ہیں تو باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہیں، باپ کے لیے رحمت بن کے آتی ہے۔ جب وہی بیٹیاں شادی کے درجے پر فائز ہوتی ہیں تو اپنے شوہر کا نصف ایمان مکمل کر دیتی ہیں۔ جب وہی بیٹیاں ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہیں تو جس جنت کی طلبگار ہوتی ہے وہ جنت ان کی قدموں کے نیچے آ جاتا ہے۔ یہ عظمت ہے بیٹیوں کی، ماؤں کی۔ مگر یاد رکھیں کیا عظمت ہے جناب زہرا کی، کیا عظمت ہے بی بی سیدہ کی۔ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں
تو باپ کے لیے رحمت بن گیا تھی، مگر جب جناب سیدہ دنیا میں آئی تو اس باپ کے لیے رحمت بن کر آئی جو پہلے سے رحمتوں عالمین تھا۔ جب بیٹیاں شادی کے درجے پر فائز ہوتی ہیں تو اپنے شوہر کا نصف ایمان مکمل کر دیتی ہیں، مگر جب بی بی سیدہ شادی کے درجے پر فائز ہوئی تو اس کا نصف ایمان مکمل کرنے آئی جو پہلے سے کلے ایمان تھا۔ جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت ان کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے، مگر جب جناب زہرا حسن کی ماں بنی تو ان بیٹوں کی جنت ان کے قدموں کے نیچے آئی جو پہلے سے جنت کے سردار تھے، جو پہلے سے جنت کے سردار تھے۔ کیا عظمت ہے جناب زہرا کی، کیا فضیلت ہے جناب سیدہ کی۔ مگر یاد رکھیں، آج آپ دیکھتے ہوں گے کسی کے گھر کوئی انتقال کر جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے تو ان کے گھر کئیوں دن آگ نہیں جلتی ہے، آگ نہیں جلتی ہے، کھانا نہیں بنتا ہے، دوسروں کے گھر سے کھانا آتا ہے۔ یہی ہوا جب رسول خدا دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینے والوں نے یہ دیکھا کہ شہزادی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، شہزادی کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ لوگوں نے سوچا بھی کتنا دن ہوا رسول خدا کو گزرے ہوئے اور کھانا بن رہا ہے، اتنا زیادہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ مگر جب لوگ قریب آئے تو وہ کھانے کا دھواں نہیں تھا بلکہ دروازہ جلنے کا دھواں تھا۔ تو مدینے کے سارے بدماش دروازے میں آگ لگا کر دھکا دیتے تھے، اکیلی شہزادی زہرا دروازے کے اس طرح، اے ظالم، ارے تو دروازے میں آگ لگا رہا ہے جس پر رسول اللہ کا سلام کرتے تھے۔ اجرکم الزہر، اجرکم الزہر، تو اس دروازے پر آگ لگا رہا ہے جس پر رسول اللہ کا سلام کرتے تھے، جس میں چھوٹے چھوٹے حسنین ہوتے ہیں۔ کہا ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے جس میں حسنین ہوتے ہیں، ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے جس پر رسول سلام کرتے تھے۔ ایک سخی نے اپنے لاکھوں کو مارا، ارے دروازہ جلتا ہوا، شہزادی کا صرف دروازہ نہیں گرا بلکہ پہلے جو دروازے ہوتے تھے اس میں لوہے کی میخ لگی ہوتی تھی، جب دروازہ جلا تو لوہے کی میخ گرم ہو گئی، ارے جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو کا، شہزادی نے آواز دے حصہ، ارے میرا محسن شہید ہو گیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو سوال کیا میرا علی کہاں ہے، ابو الحسن کہاں ہے؟ ایک مرتبہ جواب دیا کنیز نے، اے بی بی مولا کے گلے میں رسی باندھ کر ان کو مدینے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے سر پر رسول کا امامہ رکھا، اپنے دوست پر رسول کی عبارت کی، روضہ رسول پر، اے بابا میرا محسن شہید ہوا، میں نے تو دعا نہ کی، اے بابا ارے چلتا ہوا دروازہ گرا، میں نے تو دعا نہ کی، مگر بابا میرے شوہر کے گلے میں رسی میں برداشت نہیں کروں گی۔ ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، مولا کائنات سامنے آئے، اے بی بی بد دعا نہ کرنا، ارے قیامت آ جائے۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا رسول مستودع فیہا، لائلہ جو آسرہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ لائلہ جو آسرہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں بشیان حیدر کرار ان کی عزت آبرو مال و جان کی حفاظت فرما۔ لائلہ جو آسرہ محمد اور آل محمد کا
مرحومہ کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، اعلیٰ مقام عنایت فرما۔ اللہ سے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ان کے اہل و عیال کو، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرما۔ اللہ سے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا تمام روزہ مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اللہ سے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جو بھی مومنین یہاں آئے ہوئے ہیں ان کی دلی مرادوں کو قبول فرما۔ اللہ سے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جو بھی اولاد ہیں، جو بھی اولاد میں اولاد صالح عنایت فرما۔ اللہ سے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ